علی اکبر آگے بڑھے. آپ نے کہا کہ بابا جان اب میں جاتا ہوں. تو امام حسین نے فرمایا کہ نہیں بیٹا میں جاتا ہوں. تو امام حسین نے عرض کی بابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا بیٹا جوان ہو اور باپ جائے؟ نہیں میں جاتا ہوں. اب علی اکبر تیار ہوئے، تلوار لی اور میدان میں چلے گئے. آپ نے جا کر حملہ کیا، زبردست حملہ کیا. ایسا حملہ کیا کہ علی اکبر جدھر جاتے صفے کی صفے الٹ دیتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی آپ کے سامنے آئے. جو آپ کے سامنے آتا اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا تھا. تو میرے دوست عمرو بن سعد اور شمر کو بہت پریشانی ہوئی. وہ سوچنے لگے کہ یار کیا کیا جائے. اگر اس طرح ایک ایک کر کے پورا لشکر بھی چلا جائے تو یہ قابو میں نہیں آئے گا، یہ پورے لشکر کو ہلاک کر دے گا. تو انہوں نے فوراً ایک اناؤنس کر دیا کہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لو اور ایک ساتھ حملہ کرو. اب چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیا گیا، لیکن علی اکبر نے ایسا حملہ کیا کہ آپ کے سامنے جو بھی آتا اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، علی اکبر کے حلق میں 3 دن سے پانی نہیں گیا ہے. 3 دن سے آپ پیاسے ہیں. تو پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گئے اور واپس اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ بابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو پھر آپ دیکھیے گا میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. یاد رکھیے گا ایک روایت کے مطابق امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی ان کے منہ میں رکھی تو اس سے کچھ شرابی حاصل ہو گئی. اور ایک روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے منہ میں رکھی تو اس سے کچھ طراوت حاصل ہو گئی. اب علی اکبر پھر میدان میں گئے اور جا کر حملہ کیا، لیکن اس بار ظالموں نے چاروں طرف سے تیر برسائے، بزدلوں نے دور سے پتھر مارے، یہاں تک کہ علی اکبر زمین پر تشریف لے آئے. ظالموں نے آگے بڑھ کر ایسے تیر مارے، ایسے تیر برسائے کہ آپ کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا. تو اس وقت علی اکبر کی زبان حق سے نکلا یا ابا طاہ، اے میرے والد. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور جو 2-4 قریب تھے ان کے سر قلم کیے اور علی اکبر کو اٹھا کر لا کر خیمے میں رکھا. میرے دوستو ذرا آپ اندازہ تو کریں کہ خاندان رسالت کا وہ چشم و چراغ، وہ خوبصورت نوجوان بیچ میں کھڑا ہوگا اور چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے ہوں گے، پتھر مارے جا رہے ہوں گے تو کتنا دردناک منظر ہوگا. میرے دوستو اگر ایک ہمارا چھوٹا سا بچہ آج پیدا ہوتے ہی مر جائے تو پھر ہمیں کتنا صدمہ اور افسوس ہوتا ہے. اگر بیٹا ہو تو کتنا درد ہوتا ہے. حالانکہ بچی بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن اگر بیٹا مرے تو بڑا صدمہ ہوتا ہے. کیا حال ہوتا ہے ذرا آپ سوچئے گا. ایسا خوبصورت نوجوان جس کو 18-19 سال تک پال کر جوان کیا ہو اور اس کو باپ کے سامنے ایسی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے کہ ادھر زخم ادھر زخم ادھر زخم ادھر زخم، جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ چھوڑا ہو کہ جہاں پر زخم نہ کر دیے گئے ہوں. میرے دوست اس باپ کے دل کے درد کا عالم کیا ہوگا. یاد رکھیے گا روایات کے اندر موجود ہے کہ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تاریخ کے مطابق 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی. آپ کا اس وقت ایک بال بھی سفید نہیں تھا، نہیں داڑھی کا نہیں سر کا، ایک دم جوان نظر آتے تھے. لیکن جب آپ اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے گئے ہیں اور اٹھا کر لا کر آپ نے اپنے شہزادے علی اکبر کو خیمے میں رکھا ہے تو آپ کو اتنا صدمہ، اتنا غم پہنچا ہے کہ آپ کے داڑھی اور آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے. میرے دوستو آپ کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا. ذرا آپ اندازہ کیجئے گا، آپ سوچئے گا اتنا صدمہ کہ ایک بھی بال اس سے پہلے سفید نہیں اور صدمے سے سارے بال سفید ہو گئے. میرے دوستو جس کو اتنا صدمہ پہنچا ہو اور پھر آج لوگ ان کا نام لے کر اور کہیں کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، حسین کی محبت کا نعرہ لگانے والے، ڈھول پیٹیں،
ताशे बजाएं और डीजे निकालें और गाने बजाएं और तरह तरह की खुराफात करें। मेरे दोस्त जरा आप खुद सोच लीजिएगा, आपके दिल के अंदर, हर इंसान के अंदर यहाँ पर एक मुफ्ती बैठा होता है, आप उससे खुद पूछ लीजिएगा, क्या ये इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा है? क्या ये इमाम हुसैन का साथ दिया या यजीदियों का साथ दिया गया? मेरे दोस्त ये तो आपको मैदान महशर में पता चलेगा कि आपने इमाम हुसैन का साथ दिया या फिर किसका साथ दिया। मेरे दोस्त जरा आप सोचे, अगर हमारे घर के अंदर एक बेटा मर जाए, एक हमारे घर के अंदर बाप मर जाए, तो हम तो मस्जिद में नहीं जा सकते, हम तो नमाज तक छोड़ देते हैं सदमे में बाप के, जवान बेटे के, तो फिर ढोल कैसे पीट सकते हैं? और वहां पर तो खानदान रिसालत को शहीद कर दिया गया, 72 नफूस कुदसिया को शहीद कर दिया गया, तो कितना सदमा होगा। फिर आप कैसे ढोल कूट सकते हैं? फिर आप कैसे ये रैलियां निकाल सकते हैं? आप कैसे ये डीजे निकाल सकते हैं? फिर आप किस दिल के साथ, कौन सी मोहब्बत का नारा लगाने वाले आप ये तरह तरह की खुराफात कर सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाए, हमें सही समझ अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू हमें हक बोलने, हक सुनने और हक समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये 10 मुहर्रमुल हराम का दिन हमारे दरमियान तशरीफ़ लाने वाला है, हमें इसको रोज़ा रख कर, इबादत कर कर, कुरान शरीफ की तिलावत